تو زید بن حارثہ کے ساتھ چلے گئے۔ جب آپ طائف پہنچے تو طائف میں 3 سردار تھے، تینوں بھائی تھے، ان تینوں نے آپ کو نا امید کیا۔ جب آپ طائف سے نکلے تو پھر آپ نے سنا کہ عداس مسلمان ہو گئے جو کہ نصرانی تھے، اور یہ عتبہ اور شیبہ کا غلام تھا۔ پھر جب آپ وہاں سے آئے تو ایک مقام آتا ہے جس کو بطن نخلہ کہتے ہیں، آج کل اس کا نام السیل الکبیر ہے۔ اس مقام پر آپ بیٹھ گئے اور آپ نے 2 رکعت پڑھی۔ آپ نے 2 رکعت پڑھی اور آپ نماز میں تلاوت فرما رہے تھے، تو وہاں سے جنوں کا ایک قافلہ روانہ ہو گیا، جا رہا تھا، گزر رہا تھا، 7 جنات تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت سن لیا تو آپ وہ 7 کے 7 مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں، وہ مسلمان ہو کے چلے گئے اور انہوں نے اپنے قوم کو دعوت دی، اور قوم کو دعوت دی، قوم بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کو سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ۔ پھر اس بطن نخلہ کے واقعے کے 3 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ لے گئے مکہ سے باہر، اور ان کو بٹھا کر ان کے ارد گرد لکیر کھینچا اور کہا کہ ابن مسعود اس لکیر سے باہر نہیں نکلنا ہے، اگر آپ باہر نکلے پھر اس کے بعد میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ پھر آپ چلے گئے دور ایک چٹان کے پاس، عبداللہ ابن مسعود خود روایت کرتے ہیں، ایک چٹان کے پاس آپ چلے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کئی جھنڈے نظر آ رہے ہیں اور لوگوں کا ایک ہجوم ہو گیا، تقریباً 2000 کے قریب لوگ تھے۔ ان سے گفتگو ہونے کے بعد آپ دوبارہ آ گئے اور ابن مسعود کا ہاتھ پکڑا، آپ مکہ چلے گئے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان 7 جنوں کی محنت ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دی، اس کی برکت سے 2000 جن مسلمان ہوئے۔ میرے عزیزوں، دیکھیں اپنے کام سے کام رکھ کے، اپنے مشن کو سامنے رکھ کے نا امید کبھی نہ ہو۔ طائف سے جب آپ کو بھگایا گیا تو آپ نا امید نہیں ہوئے، آپ نے عجیب دعا مانگی جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اللہم الیک اشکو الیک ضعف قوتی، میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی یا رب المستضعفین۔ عجیب دعا ہے، آپ نے طائف سے واپسی کے بعد یہ دعا مانگی۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ 2000 جنات مسلمان۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک سانپ ہے، وہ آیا اور پھر فوراً غائب ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سانپ تھا، یہ سانپ انہی جنات میں سے ہے جو مسلمان ہوا ہے۔ یہاں آ کر اس نے مجھے سلام کیا اور تم سب کو انہوں نے سلام کیا۔ اسی طریقے پر ایک دفعہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز انہوں نے دیکھا کہ ایک سانپ مرا ہوا ہے، تو عمر ابن عبدالعزیز نے اس کو کپڑے میں لپیٹا اور پھر اس کو دفن کر دیا۔ تو آواز آئی کہ آپ نے اچھا کیا کیونکہ یہ جن تھا جو کہ مسلمان تھا۔ تو یہ واقعات ہیں۔ اسی عرصے میں سن 10 نبوی میں ایک اور سردار ہیں جو بہت بڑے صحابی بن گئے، طفیل ابن عمرو دوسی، یہ مسلمان ہو گئے۔
جو لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور اپنے مشن کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی نا امید نہیں کرتا۔ اللہ ان کو ان کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ 100 قسم کے لوگ ہیں، 100 ذہن ہیں، 100 زبانیں ہیں، 100 باتیں ہیں۔ کس کس کو راضی کرو؟ ایک اللہ کو راضی کرو جو جلد راضی ہونے والا ہے، جو ایک ہی ہے، جو فوراً سنتا ہے، سن کر فوراً جواب دے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں پوچھنے کے لیے، فلاں یہ بات، فلاں کو چھوڑو، اپنے کام سے کام رکھو۔ اگر تیرا کام شریعت و طریقت کے مطابق ہے، اس میں اخلاص ہے، تمہیں لوگوں کی کیا پرواہ ہے؟ آپ لگے رہو اپنے کام سے۔ طفیل ابن عمرو دوسی اسی سال مکہ مکرمہ آ گئے۔ جب کبھی کوئی مکہ مکرمہ آتا تو قریش مکہ ان کا ذہن واش کرتے اور ان کو کہتے کہ دیکھیں آپ مکہ تو آ گئے، لیکن خیال کرنا ایک ایسا شخص ہے جو ہم میں سے ہے، لیکن اس نے نیا دین لایا ہے، نعوذ باللہ وہ جادوگر ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ اس کی باتیں سن کر لوگ اس کے دین میں داخل ہو جاتے، بد دین ہو جاتے۔ تو طفیل ابن عمرو دوسی کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا۔ جب آپ مکہ آ گئے تو آپ کو کہا کہ خیال کرنا آپ سردار ہو، کہیں اس کی باتوں کو نہ سننا، اگر اس کی باتوں کو سن لو گے تو ایسا جادو ہوگا تم پر کہ تم بھی بد دین ہو جاؤ گے۔ طفیل ابن عمرو دوسی ایک زیرک انسان تھے، مہمان نواز، بڑے حساس، فصیح اللسان تھے۔ طفیل ابن عمرو دوسی نے کہا اچھا ایسی بات ہے، پھر تو میں اپنے کانوں کے اندر روئی ڈالتا ہوں تاکہ کہیں اس کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ تو طفیل ابن عمرو دوسی نے اپنے دونوں کانوں میں روئی ڈال دی، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ پھر میرا نام ذوالقطنتین ہو گیا، یعنی 2 روئیوں والا، جس کے کانوں میں ہمیشہ روئی ہوتے ہیں۔ کہتے ایک دفعہ ایسا ہوا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ کہیں اس کا کلام میرے کانوں میں نہ پڑے، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا کلام میرے کانوں میں پڑ جائے۔ کہتے میں مسجد حرام چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، تو میں اس کے قریب سے گزرا تو وہ کلام میرے کانوں میں پڑ گیا، تو میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا طفیل تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو ایک عاقل آدمی ہو، تم تو سمجھدار آدمی ہو، تم تو حق اور باطل کو جانچنے والے ہو، تم تو لوگوں کو پہچانتے ہو، تم تو ایک سردار ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے اس طرح کانوں میں روئی ڈالا؟ اس کی بات سن لو، اگر حق پر ہے تو قبول کر لو، اگر باطل پر ہے تو چھوڑ دو۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے روئی کانوں سے ہٹائی، وہ کلام میرے کانوں میں پڑا تو کانوں سے دل میں اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، میں آپ کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا یہ کلام تو مجھے سنو۔ روایت میں آتا ہے کہ سورہ معوذتین سنایا یا سورہ اخلاص سنایا؟ تو فوراً طفیل ابن عمرو نے کہا کہ آپ کے دین میں داخلے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کلمہ پڑھایا۔ طفیل ابن عمرو دوسی وہی مسلمان ہو گیا، اور پھر کہا کہ میں دوس قبیلے کا سردار ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نشانی دے، میں جا کر اپنے قوم کو دین کی طرف، اسلام کی طرف دعوت دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی، اس کے لیے دعا کی، اللہم اجعل لہ آیہ، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نشانی دے دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشانی پر ایک نور بنایا۔ جب وہ اپنے قبیلے میں داخل ہوا تو اس کا پیشانی روشن ہو گیا، اس میں ایک نور پیدا ہو گیا۔ تو طفیل ابن عمرو دوسی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اس نور کو کہیں اور ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا قوم یہ سمجھے کہ میں کسی بیماری میں مبتلا ہوں۔ پھر وہ نور وہاں سے ہٹ کر اس کے عصا پر آیا۔ تو آپ سب سے پہلے چلے گئے اپنے گھر میں،
اپنے والدین کو اسلام کی دعوت دی، والدہ کو اسلام کی دعوت دی، فوراً مسلمان ہو گئی۔ پھر والد کو اسلام کی دعوت دی، فوراً مسلمان ہو گئے۔ پھر بیوی کو دعوت دی اور بیوی سے کہا اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے تمہارے یہ بت اور یہ تمہارے بنائے گئے خدا یہ بچوں کو کوئی تکلیف دیں گے تو میں اس کا ضامن ہوں۔ اور پھر اپنے قوم میں چلے گئے اور قوم کو دین کی دعوت دی، مگر قوم نے نہیں مانا۔ تو آپ دوبارہ مکہ مکرمہ آ گئے اور مکہ مکرمہ آ کر آپ نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں نے تو بہت کوشش کی، اپنی کوشش کی حدیں میں نے پار کی، یہ دوست قبیلہ سمجھنے والا نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو بد دعا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دوست قبیلے کے لیے دعا کی، اللہم اہد دوسا وأت بہم، دوست کو ہدایت دے دے اور ان سب کو یہاں لے کر۔ کہا کہ اب جا کر دعوت دو۔ تو اب جب چلے گئے دعوت دی تو اس دعا کی برکت سے سن 7 ہجری میں 70 یا 80 گرانے مسلمان ہو گئے اور مدینہ منورہ آ گئے۔ اس طریقے پر جب طفیل ابن عمرو دوسی اسلام میں داخل ہو گئے اور اس طرح جنات اسلام میں داخل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوصلہ ملا۔ آپ نے مزید اس دعوت کے کام کو آگے بڑھایا اور پھر سن 11 نبوی میں واقعہ معراج ہو گیا۔ اس سے مزید آپ کا سینہ مبارک کھل گیا، آپ اسلام